اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت گھر کی بنیادی اکائی ہے۔ ایک گھر کا حسن، رونق، روپ، مہک اس کے وجود سے ممکن ہے۔ گھریلو معاملات، کام کاج کی ذمہ داری ایک عورت کے بغیر کوئی نبھا نہیں سکتا۔ وجود وزن سے ہے تصور کائنات میں رنگ۔ عورت کے کئی روپ ہیں، کبھی یہ ماں، کبھی بہن، کبھی بیوی، کبھی بیٹی، اور ہر روپ کے کتنے ہی اعزازات ہیں کہ عورت کا وجود حسن کا ستارہ ہے۔ ماں کی صورت میں ہونے پر اعزاز ملا۔ مقادم بن مدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہے، پھر تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا گیا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ فرمایا گیا ہے۔ بیٹی کی صورت میں فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعے کسی بھی آزمائش میں ڈالے اور وہ ان سے بہتر سلوک کرے تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی۔ کبھی فرمایا بے شک میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے پریشان کرے گی، اور جو بات اسے اذیت دے گی وہ مجھے بھی اذیت دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں داخل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حق میں فرمایا دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کی گئیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے، مگر آج ہماری دین سے دور کہیں یہاں صحیح معنوں میں یعنی عملی صورت میں تعلیمات دین سے ناآشنا ہوتا ہے۔ ہم جان کر بھی اپنے فرائض و حقوق سے غافل ہیں، اور ہمارا معاشرہ بھی کسی ٹوٹے پھوٹے مگر بھی یورپی معاشرے جیسی تصویر کی عکاسی کرتا ہے۔ مڈل کلاس سے ایلیٹ کلاس تک ہم آج بھی عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے پائے جو اس کا دین اسے فراہم کرتا ہے۔ ماں کی صورت عورت آج اولاد کے حسن سلوک کو ترستی ہے، جبکہ بیٹا بیٹی اپنے اسٹیٹس کی تلاش میں جوانی کی عمر کھو بیٹھتا ہے، پھر اپنے گھر بسا کر ویسے ہی بھول جاتے ہیں، اور ماں بیچاری اولاد کو جنم دینے کے غم میں ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ اور تو اور آج کل مائیں بڑھاپے میں بھی گھریلو امور، بچوں کے باپ یعنی شوہر کا خیال رکھتی ہے، جبکہ جوان اولاد لیپ ٹاپ، موبائل اور اسٹڈی مصروفیات میں ہی گم رہتی ہے۔ اندر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں مگر باہر کی دنیا کی ذرا فکر نہیں ہوتی، جبکہ یہ سب باتیں ہمارے دین کی پاکیزہ وارفہ تعلیمات کے سخت خلاف ہیں۔ دین کی پاکیزہ وارفہ تعلیمات ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنے والدین کو بھول جائیں، ہم اپنا اسٹیٹس ان کے اسٹیٹس سے اونچا بنا لیں، بلکہ ہمیں چاہیے اپنی ماں کو عزت دے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمیں اس دنیا میں لائی۔ یہ دنیا تو چلتی رہتی ہے، اگر مصروفیات ایسی ہو کہ خدمت کا موقع نہ ملے تو کم از کم اچھی بات، دلاسے، تسلی سے تو ان کا دل جیتے۔ اکثر دیکھتی ہوں کہ جوان بیٹیاں ٹیلی ویژن اور فیشن کی دنیا میں ہی مست رہتی ہیں، اور مائیں بیچاری کوہلوں کی بیل کی طرح 24 گھنٹے جتی رہتی ہیں، کبھی کچھ کام کر رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی گھر کا کام کر رہی ہے، کبھی بیٹی کو کھانا دے رہی بنا کے، کبھی بیٹے کو، کبھی ہسبینڈ کی خدمت کر رہی ہے۔ ہمیں تعلیم یہ نہیں سکھاتی کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کو نیچا دکھائیں اور خود اوپر ہو جائیں۔ دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر والدین کافر و مشرک بھی ہو تو دنیاوی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ ہاں، اللہ کے نافرمانی والے کاموں میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابو بکر سے فرمایا تھا، بیٹے محنت کر کے کمائی کر کے ان ہستیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کا، اور بیٹیاں گھر میں کام کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کر سکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہسبینڈ کو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے، بیٹوں کو اس بات کا حقدار بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے اور اپنی ماں کو اچھا حق دلا سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔